نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى جل جلاله وعم نواله وجل شانه وأتم برهانه في القرآن المجيد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام اہالیان راول پنڈی و اسلام آباد، میرے اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، بیان سے پہلے میں گزارش کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ میری یہ جو میں کلاس لگا رہا ہوں اس کا لیکچر سنیں. سبق جو میں پیش کر رہا ہوں یہ سبق سنیں. نعرہ اس جگہ لگائیں آپ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جائیں، ورنہ میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں یہ صرف سنیے، بس یہ میری گزارش ہے. اب درود پڑھیے. اللہ بس میری آج کی کلاس کا سبق، درس، لیکچر صرف اور صرف مقام اہل بیت اور مقام صحابہ رسول پہ ہے. نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کیسٹ کر لیں. میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا ترجمہ پہلے پیش کر رہا ہوں. قُلْ، پورے قرآن سے چیلنج کر رہا ہوں. قُلْ، قرآن میں جس جگہ بھی لفظ قل ہے، جس آیت میں بھی لفظ قل ہے قرآن میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو فرمایا ہے کہ تو کہو. یہ ذہن میں رکھنا بات. یعنی قل اس جگہ آیا ہے جہاں رسول پہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے. لفظ قل صیغہ امر ہے. یہ اس جگہ پہ آیا ہے قرآن کے اندر جس جگہ پہ رسول سے کسی نے کوئی سوال کیا ہے، کچھ پوچھا ہے یا کچھ ارادہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے یہ فرمایا کہ اے محمد یہ جو کہتے ہیں، یہ جو پوچھتے ہیں، ان کو میری طرف سے تو کہہ. جی توجہ رکھنا، خدا کے لیے توجہ رکھنا.
یہاں ہمارے آنے کا مقصد ہے کچھ، یہ تبلیغی دور ہے، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو تبلیغ کے ذریعے قرآن دینا ہے۔ جس کی والدہ شریفہ کو قرآن کے مطابق نہ وضو کرنا آتا ہے اور نہ غسل کرنا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے۔ قل، اللہ فرما رہا ہے قل، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے، اللہ کیا کہہ دیجئے، لا اسألکم، کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے نہیں مانگتا، لا اسألکم، ان سے کہہ دے کہ میں تم سے نہیں مانگتا، تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم نے میری تبلیغ کا صلہ دینا ہے، ہاں الا حرف شرط، ہاں اگر تم نے میری تبلیغ کا صلہ دینا ہے، الا المودۃ فی القربى، جو بی بی میرے قرب سے ہے اس سے مودت رکھو۔ جی جی، جو بی بی میرے قرب سے ہے، لکھو علماء ظاہر نے، علماء سو نے لفظ قربہ کا ترجمہ جیسے میں نے کیا ایسے نہیں کیا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا صلہ نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے صلہ دینا ہی ہے میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ کن سے؟ بولو بولو بولو، ذرا اونچا بولو جی۔ جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے اس نے یا تو قرآن نہیں سمجھا یا پھر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں وہ کون سا لفظ ہے جس کا میں نے آپ نے قریبی کیا ہے؟ جی سنیے، قرآن پاک کے اندر قریبی کی جمع یا اقربا ہے، اقربا، یا قربا ہے، یا اقربا ہے قریبیوں کی جمع، یا اقربا ہے یا قربا ہے۔ آیت میں ہے لفظ قربا، قربا، اقربا اور قربا، اور قربا میں اتنا فرق ہے جتنا تحت الثری میں اور عرش علا میں فرق ہے۔ قریبی نہیں، لفظ ہے قربا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے جی، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں، اس میں تصغیر ہے، اس میں تصغیر کا صیغہ ہے۔ بروزن کبرا، بروزن صغرا، بروزن زلفا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، قریبی نہیں۔ اور سنو، اگر رسول یہ فرما رہے ہیں میرے قریبیوں سے مودت کرو، پھر ذرا مجھے سمجھاؤ کہ رسول کن سے کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ کن سے رہا ہے؟ ابو جہل والوں سے کہہ رہا ہے،
یا عتبہ والوں سے کہہ رہا ہے، یا ابو لہب والوں سے کہہ رہا ہے، یا شیبہ والوں سے کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ کن سے رہا ہے؟ یہ قوم کون ہے؟ قوم کن سے کہہ رہا ہے رسول؟ جی صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ جی رسول صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا صلہ نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے صلہ دینا ہی ہے، جو بی بی میرے قرب سے ہے اس سے مودت رکھو۔ جی اور سن لو دنیا والوں، یہ قوم جو ہے قوم جن سے رسول کہہ رہا ہے، جی ان میں رسول کے قریبی بھی ہیں۔ جی ان میں رسول کے قریبی بھی، ذرا بولو ڈرو نہیں، نوٹ کرو انٹیلیجنس والو، جن سے رسول کہہ رہا ہے ان میں رسول کے قریبی بھی ہیں۔ جی اب جن سے کہہ رہا ہے وہ اور ہے، جن سے کہہ رہا ہے وہ اور ہیں، جس کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ جی کس سے مودت کرو؟ بولو جی کس سے مودت کرو؟ ذرا اونچا بولو۔ جی 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 پھر لکھ لو، نوٹ کر لو، قرآن سے بغاوت نہ کرو، قرآن کے باغی نہ بنو۔ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول تو کہہ دے کہ اگر تم نے میری تبلیغ کا صلہ دینا ہے، جو بی بی میرے قرب سے ہے، جو بی بی میرے قرب سے ہے اس سے مودت کرو۔ اگر کر لو کہ مودت تو میرے امتی ہو، اگر اس سے مودت نہ کی پھر تم کم ہو، یہ قربہ ہے، تم کم ہو، یہ قربہ ہے۔ جی مودت کا حکم کس کے لیے دیا گیا؟ کس سے کرو؟ جی جی جو بی بی میرے، ڈرتے کیوں؟ جو بی بی میرے، جی بالکل نہ ڈرو، جو بی بی میرے، جی قرب سے ہونا اور بات ہے، قریبی ہونا اور بات ہے۔ جی سسر قریبی ہے، سالہ قریبی ہے، بیوی قریبی ہے، بھانجے قریبی ہیں، بھتیجے قریبی ہیں، جی لیکن بیٹی قرب سے ہے۔ جی 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 سادے لفظوں میں بیان کروں، آسان کر دوں، میری بیوی اور میری بیٹی دونوں میرے اہل بیت میں سے، لیکن میری بیوی میرے قرب سے نہیں، اور میری بیٹی میری قریبی نہیں، بیٹی قریبی نہیں، بیوی قرب سے نہیں۔ جی 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 لکھو، کائنات کی کتابیں اٹھاؤ، رسول نے کس کے لیے کہا کہ یہ مجھ سے ہے یا میرا ٹکڑا ہے؟ جس کے لیے رسول کہے کہ یہ میرا ٹکڑا ہے وہ ہے نبی کے قرب سے۔ اور سن لو، اس بی بی کے علاوہ کسی اور کے لیے کائنات کی کتاب میں سے دکھاؤ کہ رسول نے کسی اور کو کہا ہو، کسی بی بی کو کہا ہو۔ جی کس سے کہا؟ جی کس کے لیے رسول نے فرمایا؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا۔
جس کو نبی فرمائے کہ تم میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جیسے محمد تخلیق عطرت ہے، ویسے ہی یہ بی بی تخلیق عطرت ہے۔ اور سن لو، جن سے رسول کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا صلہ نہیں مانتا، ان کی تخلیق فطرت پہ ہے، یہ ہے فطری تخلیق، یہ بی بی ہے عطرتی تخلیق۔ تخلیق کے عطرت میں اور تخلیق کے فطرت میں اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ جتنا فرق تحت الثری اور عرش علا میں ہے۔ عطرت والے اور ہیں، فطرت والے اور ہیں۔ جو فطرت میں پیدا ہو وہ پاک ہونے کا محتاج ہے، اور جو عطرت میں ظاہر ہو وہ پاک کرتا ہے۔ جی جی سن لو، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اگر قرآن نہ ہو میرا قتل معاف۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے محبوب ان کو پاک کر۔ ان کو کن کو؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو، جی کن کو؟ جی صحابہ کو۔ جی رسول فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے صحابہ کو پاک کر۔ تو ثابت ہوا کہ محمد اور اس کی عطرت یہ ہے پاک کرنے والے، اور صحابی جو ہے وہ ہے پاک ہونے والے۔ جی 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 ایک ہے لفظ محبت، ایک ہے لفظ مودت۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ذرا اونچا بولو، بس فرق سن لو مودت اور محبت۔ مچھلی بھی پانی میں رہتی، کچھوا بھی پانی میں رہتا ہے، مینڈک بھی پانی میں رہتا ہے، جی، اور جونک بھی پانی میں رہتی ہے، جونک۔ جی آپ پتہ نہیں جونک کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ جونک ہی کہتے ہیں۔ جونک کا کام ہے خون چوسنا۔ جی جی یہ چاروں پانی میں رہتے ہیں، لیکن اگر کچھوے کو پانی سے باہر نکال کے خشکی پہ چھوڑ دیا جائے، جی کچھوا کئی دن تک زندہ رہ سکتا ہے، کئی دن تک خشکی پہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر مینڈک کو پانی سے نکال کے جدا کر کے پانی سے جی خشکی پہ چھوڑ دیا جائے، جی مینڈک بھی کئی دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر چونک کو پانی سے جدا کر کے جی خشکی پہ ڈال دیا جائے، جی چونک بھی کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر کے 10 منٹ تک زمین پہ رکھ دو، جی کیوں بھائی مچھلی زندہ رہے گی؟ ذرا اونچا بولو، ذرا زور سے بولو۔ ان تینوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم پانی میں رہتے ہیں۔ جی مینڈک کا بھی دعویٰ ہے، کچھوے کا بھی دعویٰ ہے، چونک کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم پانی سے محبت کرتے ہیں، جی، اور پانی ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن مچھلی کہتی ہے کہ تم محبت کرتے ہو، میں مودت کرتی ہوں۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جس کے ساتھ رابطہ ہو، اگر اس سے جدائی مل جائے پھر موت واقع ہو جائے، زندگی نہ رہے۔ جی
رسول فرما رہے ہیں کن سے؟ بولو جی جی رسول فرما رہے ہیں مبدت کرو. کیا کرو؟ وہ اونچا بولو, ذرا زور سے بولو. جی کس سے؟ جی جو بی بی میرے, اور وہ ہے زہرا, اور وہ ہے جی. اگر مبدت کا سلسلہ کٹ گیا پھر موت تو آ سکتی ہے, شیعہ زندہ نہیں رہ سکتا. جی اب قرآن نے بتا دیا قرب والے اور ہیں اور قریبی. جی اور قریبی. آئیے آئیے ذرا درود پڑھیے. درود پڑھیے. چلیے آگے پھر قرآن پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں, نتقوا اللہ, مجھ اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جی اور سچوں کی پیروی کرو. سچوں کی جی غلامی کرو, سچوں کی بیعت کرو. جی کن سے کہہ رہا اللہ؟ سنو جی, توکل چیلنج کر رہا ہے. رسول اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اور اللہ کہلوا رہا ہے کہ ان کو کہو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں, اب یہ مجھ سے ڈرے, اب مجھ سے ڈرے. اللہ کیوں؟ اب انہوں نے پیروی کرنی ہے, انہوں نے بیعت کرنی ہے صادقین کی, سچوں کی. تو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھاؤ دنیا والوں کہ جب یہ آیت رسول پہ نازل ہوئی, جی رسول کے سامنے آمنو کون تھے اور صادقین کون تھے؟ جی سن لو, آمنو سے مراد ہے اصحاب رسول, اور صادقین سے مراد ہے آل رسول. جی آمنو سے مراد کیا ہے؟ بولو بولو ذرا اونچا بولو. اور صادقین سے مراد ہے کوئی مائی کا لال جو کہے یہ اس نے غلط کہا اور مجھے اپنے دروازے پہ بلا کے قتل کرے, میرا قتل معاف. صادقین سے مراد ہے آل رسول, اور ایمان لانے والوں سے مراد ہے اصحاب رسول. تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ اصحاب رسول اور ہیں اور آل رسول اور ہیں. جن کو بیعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہیں اصحاب رسول, اور جن کی بیعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہیں آل رسول. جی کن کی بیعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا اونچا بولو. جی کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بولو بولو. جی اب سنو, لکھو سی آئی ڈی والو, جو اصحاب رسول کی پیروی کرے, جو اصحاب رسول کی پیروی کرے اس کو اہل سنت کہتے ہیں, اور جو آل رسول کی پیروی کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. درود پڑھیے. لکھو رپورٹر, لکھو سی آئی ڈی والوں,
میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ شریف صاحب ان اپنے تمام مولویوں کو بلا ٹی وی پہ، جی مجھے بھی ٹی وی پہ بلا، جی یہ ٹی وی پہ آ کے آمنو سے، جی آمنو سے، جی صرف لفظ آمنو سے یہ قرآن سے ثابت کریں کہ آمنو سے مراد آل رسول ہے۔ اگر یہ ثابت کر جائیں کہ آمنو سے مراد آل رسول ہے، ہم شیعہ کافر، جی 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 سن لو، توکل چیلنج کر رہا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی مولوی آمنو سے مراد قرآن سے آل رسول کر جائے، جی ہم شیعہ کافر، جی اور اگر کہیں کہ آمنو سے مراد اصحاب رسول ہیں اور صادقین سے مراد آل رسول ہے، تو پھر شریف صاحب یہ ماننا پڑے گا کہ جو اصحاب رسول ہیں وہ ہیں رضی اللہ، اور جو آل رسول ہے وہ ہیں صلی اللہ۔ صلی اللہ، آل رسول ہیں، اونچا بولو، اونچا بولو، جی قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آل رسول صلی اللہ، اور اصحاب رسول بالکل رضی اللہ ہے، جی 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 سنا قرآن، قرآن سنو، شیعہ کو کافر کہنے والوں، تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں، سنو قرآن، رضی اللہ ورضوا عنہ، جی اس کا ترجمہ بتاؤ، جی یہ اگر قرآن میں آیت نہ ہو میرا قتل معاف، جی رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ فرما رہا ہے میرے پیارے نبی میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہوں، ثابت ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہے جن سے پہلے اللہ ناراض تھا، جی 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 جن سے اللہ پہلے، کرتے کیوں آپ بھی میرے سے ناراض ہیں، جی بولو پھر، جن سے اللہ پہلے، اللہ پہلے، جی اور سنا، رضی اللہ اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ پہلے ناراض ہو، اور صلی اللہ وہ ہے جب سے اللہ ہے، جب سے اللہ ہے ان پہ درود اللہ پڑھے، جن پہ اللہ درود پڑھے وہ ہے صلی اللہ، جن پہ اس کی بیوی درود نہ پڑھے وہ ہے رضی اللہ۔ دو نعرے تین نعرے میرے بھائی نے لگوائے ہیں، دو نعرے میں بھی لگواتا ہوں۔ لکھو رپورٹر، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں امام بارگاہ کے اندر جہاں ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہاں ہمارے تمام
آئمہ طاہرین علیہ السلام کا پیرا ہوتا ہے. میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ رسول کے پاؤں کی خاک کے ذرے کی توہین کرے. ہمارا شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ رسول کے پاؤں کی خاک کے ذرے کی توہین کرے وہ شیعہ حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے. جی جی اور جو مسلمان ہو کر محمد اور اس کی آل کے دشمنوں کو صحابی رسول کہے، جی ہمارے نزدیک وہ مسلمان بھی حلال زادہ نہیں حرام زادہ. جی اب میں دو نعرے میں لگوانے ہیں. میں نے کہنا ہے عظمت شان صحابہ رسول، آپ نے کہنا ہے زندہ باد. میں نے کہنا ہے محمد اور اس کی آل کے دشمنوں پہ لعنت. جی آپ نے کہنا ہے بے شمار. جی یہ 5 نعرے لگا دیجئے. جی کنڈی پہلے ہی اڑی ہوئی ہے. جی جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان صحابہ رسول، عظمت شان صحابہ رسول، محمد اور اس کی آل کے دشمنوں پہ لعنت، محمد اور اس کی آل کے دشمنوں پہ لعنت. میں نے مر جائے ہائے ہائے پھر کافر پھر بولیا پھر کہو پھر کہو. مکھی جو قرآن صامت میں، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اسے بند کرے اور مکھی مر جائے، مکھی جو قرآن صامت میں مر جائے تو کیا وہ طاہر ہے؟ ایک نجس رہی ایک پاک رہا، نسبت کا نتیجہ ظاہر ہے. اعجاز علی کا دشمن گر مدفون اور روضہ احمد میں. ارے کردار سے مومن مومن ہے، کردار سے کافر کافر ہے. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ راول پنڈی ہے. جی شریف صاحب فیصلہ ہو گیا. ٹی وی پہ ہمیں بھی بلا لو اور یہ جو شیعہ کو کافر کہنے والے ان کو بھی بلا لو. ہم شیعہ ٹی وی پہ عظمت شان صحابہ رسول زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور یہ محمد اور اس کی آل کے دشمنوں پہ لعنت کا نعرہ لگائیں. جی جی شریف صاحب اگر یہ محمد اور اس کی آل کے دشمنوں پہ لعنت کا نعرہ لگا جائیں ہم شیعہ کافر ہیں. اگر نعرہ نہ لگائیں پھر ذرا غور سے سوچو کافر کون ہے. جی رضی اللہ اور ہے اور صلی اللہ، ذرا اونچا بولو. جی صلی اللہ اسے کہتے ہیں جس پہ پہلے اللہ درود پڑھے. جی
جن پہ پہلے اور پھر تمام فرشتے جی ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو شریف صاحب کہ سب عبادتوں سے افضل عبادت کیا ہے؟ جی جی سب عبادتوں سے افضل عبادت جی درود شریف ہے. جی درود شریف سب عبادتوں سے افضل عبادت. جی درود ہے کس پہ؟ محمد اور اس کی آل پہ. جی اب تمہاری سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں؟ جی جن پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ درود ہے افضل عبادت. وہ درود ہے ذرا اونچا بولو وہ درود ہے. اچھا جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے شریف صاحب جو پڑھا جا رہا ہے وہ افضل ہے جی اور جن پہ پڑھا جا رہا ہے جی وہ مفضول ہے اور رضی اللہ افضل ہے. جی 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 سن لو ہمارا شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد وہ ہے جو کائنات میں افضل ہے. کائنات میں جی ایک مولوی صاحب میں باولپور پڑھ رہا تھا کل. وہ مولوی صاحب کہنے لگا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فلاں صحابی افضل ہے بعد از نبی. میں کہا جی اس صحابی کے بیٹے کو افضل دکھاؤ. جی جی میں نے کہا سنا ہم وہ دلیل پیش کرتے ہیں جس دلیل کو کوئی کائنات کا مولوی ٹھکرا نہ سکے. میں کہا مولوی صاحب رسول نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار جی جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں. حسن اور ہے کوئی مائی کا لال مولوی جو آج سے لے کے قیامت تک یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور مجھے اپنے دروازے پہ بلا کے گولی مارے میرا قتل معاف؟ رسول نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں اور ان کا والد ان سے افضل. جی جی ان کا والد رسول نے یعنی کہ ڈیفرنس نکال دیا. میں نے کہا مولوی جی اب جو بھی جنتی ہے اس کے سردار کون ہیں؟ کہ جی حسن اور حسین. میں کہ اس حدیث پہ یقین ہے؟ ہاں یقین کیوں نہیں. جی 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 میں نے کہا کون ہے جنتی جوانوں کے سردار؟ کہ حسن اور حسین. میں کیا اگر حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں سردار کون؟ جی بولو بولو بولو. حسن اور عیسیٰ جنتی ہیں سردار کون؟ جی موسیٰ جنتی ہے سردار کون؟ حسن اور ان کا بابا. میں نے کہا سنو تم کہتے ہو حضرت ابی بکر افضل ہے بعد از انبیاء. افضل البشر بتحقیق سیدنا صدیق اکبر. جواب دو جب رسول نے یہ فرما دیا کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں اب جو بھی جنتی ہے اس کے سردار ہیں حسن اور حسین. اب تم جواب دو کہ حضرت ابی بکر جنتی ہیں سردار کون؟ جی 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 سردار کون؟ ذرا اونچا بولو ذرا زور سے بولو. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا جب قرآن فرما رہا ہے کہ جو سردار ہیں ان کی بیعت کرو جو صادقین ہیں ان کی بیعت
ختم کر رہا ہوں. جس کو بھی قیامت تک صدیق بنانا چاہو, جی نہیں شاہ جی بنا لو, نہیں ہم بننے نہیں دیں گے. جی بنا کیوں نہیں, جب تک مولا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. جی ہم سپریم کورٹ میں بھی آئیں گے, جی ہم ہائی کورٹ میں بھی آئیں گے, اب ٹی وی پہ بھی آئیں گے. جی جی یہ سردار کون ہے؟ ذرا اونچا بولو. سردار حسن اور جی قرآن فرما رہا ہے اے صحابہ رسول اللہ سے ڈرو, اللہ سے اور بیعت کرو. اب جس کو بھی قیامت تک صدیق کہو یا بناؤ, پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ آمنو والوں میں سے ہے یا صادقین میں سے ہے. جی پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ رضی اللہ والوں میں سے ہے یا صلی اللہ والوں میں سے ہے. اگر بعد از رسول حضرت ابی بکر ہے خلیفہ, تو حضرت ابی بکر کو پھر رضی اللہ نہ کہو بلکہ اسے صلی اللہ کہو. جی ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت ابی بکر کو صلی اللہ کہے؟ جی میں نے یہی جواب دیا نواز شریف صاحب کہ محمد اور اس کی آل ہے صلی اللہ. اب جس کو بھی رسول کے بعد خلیفہ مانو, پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ آمنو میں سے ہے یا صادقین میں سے ہے, کیونکہ محمد ہے صلی اللہ. جی محمد ہے اکیلے صلی اللہ. جی اب تو تیرے آرڈیننس میں بھی آیا ہوا ہے کہ جب حضور کا اسم مبارک آئے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ. جی تیرے آرڈیننس نے بھی مان لیا, لیکن ٹی وی پہ اب بھی کئی مولوی ڈنڈی مارتے ہیں. جی جب حضور کا نام آتا ہے نا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, نہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ڈنڈی جی او بغض اہل بیت کی ڈنڈی. جی علیہ وسلم نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی جیسے محمد صلی اللہ ویسے اس کی آل صلی اللہ. جی ویسے اس کی آل, ویسے اس کی بولو ویسے محمد کی جی آل ہے صلی اللہ, اصحاب ہے رضی اللہ. اچھا جو لوگ آل کو بھی رضی اللہ لکھتے ہیں, جی اگر علی کا نام آیا تو رضی اللہ, حسن کا نام آیا رضی اللہ, حسین کا نام آیا رضی اللہ, لکھتے ہیں نا. تو پھر کنڈی اڑ گئی, رپورٹر لکھ. جی اگر اصحاب بھی رضی اللہ, آل بھی رضی اللہ, ازواج بھی رضی اللہ, پھر سر پہ قرآن رکھ کے اتنا جواب دے دو کہ اپنی نمازوں میں جن پہ درود پڑھتے ہو, جی درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اگر آل بھی رضی اللہ ہے, اصحاب بھی رضی اللہ ہے, تو پھر جس آل پہ نماز میں درود پڑھ رہے ہو وہ آل صلی اللہ کون سی ہے؟ جی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں نے صلی اللہ کے گھر کو لوٹ لیا. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں نے صلی اللہ کے گھر کو لوٹ لیا۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، آمنو والوں نے، ایمان لانے والوں نے جی صادقین کے گھر کو لوٹ لیا۔ اگر رسول کے گھر کو یہودی لوٹتے میں کبھی شیعہ نہ ہوتا، اگر رسول کے گھر کو عیسائی لوٹتے توکل شیعہ نہ ہوتا۔ مجھے شیعہ اس چیز نے کیا ہے، ادھر کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، ادھر کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، اور ادھر بیویوں کے سروں سے چادریں بھی لوٹ رہے تھے۔ بی بی بار بار کہہ رہی، او مسلمانوں، میں اہل عترت ہوں، میں اہل عترت ہوں، او مسلمانوں، میں تمہارے رسول کی نواسی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے صلی اللہ کے گھر کو ایسا لوٹا کہ یہ گھر پھر اس طرح آباد نہیں ہو سکا جس طرح یہ آباد تھا، اس طرح قیامت تک آباد نہیں ہو سکا۔ میں نے اہل تشیع کی کتاب میں پڑھا ہے، بہت معتبر تاریخ ہے، کہ حضرت سجاد علیہ السلام قنوت کے اندر زجر ابن قیس اور طفیل بن حکم میرے مولا سجاد علیہ السلام قنوت میں ان دونوں پہ لعنت کرتے تھے۔ زجر بن قیس، طفیل بن حکم۔ ایک مولا کے غلام نے پوچھا، مولا آپ قنوت میں ان دونوں پہ لعنت کیوں کرتے؟ فرمایا ان دونوں نے آل رسول سے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اگر وہ ظلم پہاڑوں پہ ہوتا تو پہاڑ شیشے کی طرح بہ جاتے۔ فرمایا تو نے نہیں دیکھا کہ طفیل بن حکم نے حضرت عباس علیہ السلام کے بازو قلم کیے؟ سن تاریخ، جی تاریخ سنو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عباس کے جب فرات کے کنارے دونوں پر شہید ہو گئے، اس ملعون نے طفیل بن حکم نے میرے مولا عباس کا دایاں ہاتھ چھپا لیا۔ جب قافلہ چلتا جاتا تھا، یہ ظالم جناب سکینہ کو عباس کا بازو دکھاتا، میں نے مصائب پڑھنا ہے میں۔ اس ملعون کی ڈیوٹی شام تک یہ تھی۔ اس طفیل بن حکم ملعون کی ڈیوٹی یہ تھی۔ اس نے عرض کی، مولا یہ زجر بن قیس۔ فرمایا زجر بن قیس ملعون نے اتنا ظلم کیا کہ جب اطرتی اہل بیتی کے ہاتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے رسیوں سے باندھ دیے اور باندھ کے پسے گردن کر دیے، پھر 20 بیویوں کی بازوؤں کو رسی باندھی اور جناب سکینہ کے بازو کو رسی باندھی، 3 شہروں کے اندر اس زجر بن ملعون نے اتنا ظلم کیا کہ بیویوں والی رسی اس زجر بن قیس ملعون کے ہاتھ میں تھی۔ میرے مولا نے خون کے آنسو رو کے فرمایا کہ جب موصل کا شہر آیا، یہ گھوڑے پہ سوار ہے اور جو رسی بیویوں کے بازوؤں سے بندھی ہوئی
وہ اس ظالم کے ہاتھ میں ہے رسی. اس ظالم نے موصل کے شہر سے باہر بیویوں کو چلنے کا حکم دیا. بیوییں چلنے لگی. اس نے گھوڑے کو چابک مارا. بیوییں جب تک گھوڑا دوڑتا رہا بیوییں رفتار ساتھ چلتی رہی. جب گھوڑا تیز دوڑا اس معلوم جب گھوڑا تیز دوڑا کوئی بیوی زمین پہ لے دی ہے, کوئی بیوی مشرق میں پڑی ہوئی ہے. جناب سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سکینہ زمین پہ بے ہوش ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھنے والوں نے صلی اللہ پہ صلی اللہ کے گھر کو ایسا لوٹا, ایسا لوٹا. میرے مولا سجاد علیہ السلام فرماتے کیوں میں ہمارے ماننے والے اب تو نے مدینے میں یہ سوال کیے؟ ہاں مولا. فرمایا میری کمر دیکھ. جب میرے مولا نے فرمایا نا میری کمر دیکھ, پوچھنے والا بے ہوش. میرے مولا نے ہوش میں لا کے پوچھا دیکھنا والے کیا دیکھا؟ مولا آپ کی گردن سے لے کے تمام کمر پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ زخم اور خون جاری نہ ہو. مولا نے رو کے آواز دی کہ جب بیوییں تھک جاتی تھی اور بیوییں بیٹھ جاتی تھی یہ ظالم میری کمر پہ کوڑے مارتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے صلی اللہ کا گھر ایسا لوٹا, ایسا لوٹا کہ جب بی بی مدینے میں گئی ثانی زہرا عرصہ لگا 1 سال 8 مہینے. مسلمانوں نے صلی اللہ کے گھر کو ایسا لوٹا. میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے نبی کے قرب والوں کو ایسا اجاڑا کہ پھر ان کے گھر والے انہیں پہچان نہیں سکے. ثانی زہرا صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہا جب مدینے میں واپس آئی نا شام کی کیسے رہا ہو کر, اہل سنت مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ عرصہ لگا 1 سال 8 مہینے. بی بی نانے کے روضے سے فارغ ہو کر مغربین کے وقت اپنے دروازے پہ پہنچے. دیکھا دروازہ بند ہے. بی بی کی بڑی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. بی بی نے دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹی نے دروازہ کھولا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے صلی اللہ کے گھر کو ایسا لوٹا. بیٹی نے دروازہ کھولا, ماں سامنے کھڑی. بیٹی دیر تک ماں کے چہرے کو دیکھتی رہی. دیر تک دیکھنے کے بعد جو بیٹی نے ماں سے بات کہی وہ بیان کروں, سنو گے؟ جو بیٹی نے ماں سے بات کہی وہ سنو گے براول پنڈی والوں؟ شاہ جی بیٹی دیکھ رہی ہے, ماں دیکھ رہی ہے. بیٹی نے آواز دی سوالن سائلہ بی بی تیرا سوال کیا ہے؟ بی بی نے آواز دی گھر کی مالکہ ان گھر والوں سے میرا کوئی سوال نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے صلی اللہ کا گھر ایسا لوٹا. آغا ایسا گھر لوٹا. بیٹی نے دروازہ بند کر دیا. جب بی بی نے دیکھا نا کہ میری بیٹی نے مجھے پہچانا نہیں, آواز دیو بار الہ خالق کے متعلق کسی ماں کو ایسا نہ اجاڑنا, کسی ماں کو ایسا نہ لوٹنا.
بیٹی نہ پہچان سکے. جب بیٹی نے دروازہ بند کر لیا بی بی دروازے کے ساتھ لگ گئے. حضرت عبداللہ بی بی کے شوہر واقعہ کربلا کے بعد جناب عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. حضرت عبداللہ یعقوب علیہ السلام کی طرح واقعہ کربلا کے بعد اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا. حضرت عبداللہ مسجد نبوی سے دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے دیواروں کا سہارا لے کر جب اپنے دروازے پہ آئے، جب اس جگہ پہنچے جہاں بی بی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ کا شوہر کا پاؤں بی بی کے جسم سے لگا. عبداللہ تڑپ کے پیچھے ہٹے اور آواز دی، میرے دروازے پہ کون بیٹھا؟ بی بی روک کے کہتی ہے، اجڑی ہوئی پردیسن، اجڑی ہوئی پردیسن. جب بی بی نے کہا نا اجڑی ہوئی پردیسن، تو حضرت عبداللہ نے آواز دی، پردیسن بی بی تجھے خیرات نہیں ملی؟ بی بی رو کے کہتی ہو، بار الہ میرا اور زیادہ امتحان نہ لے. بی بی نے آواز دی، گھر کے مالک میں نے ان گھر والوں سے کبھی کچھ نہیں مانگا. حضرت عبداللہ نے دروازے کو دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا. حضرت عبداللہ نے اندر قدم رکھا. اندر قدم رکھتے ہی آواز دی، بیٹی ام کلثوم. جی بابا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے گھر کی زینب؟ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے گھر کی زینب؟ ہاں بابا فرمایا تھا. میں نے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ تیری ماں کی عادت تھی کہ جب کوئی سوالی یا کوئی سائلہ میرے دروازے پہ سوال کرتا، تیری ماں فوراً اس کا سوال پورا کرتی. ہاں بابا، بیٹی باہر ایک سائلہ بیٹھی ہے. جب کہا نا سائلہ بیٹھی، بی بی رو کے کہتی ام کلثوم، بابا میں نے اس بی بی سے پوچھا ہے، سن تاریخ. حضرت عبداللہ نے آواز دی، بیٹی آپ میری کمر کے پیچھے پردے لے. جب لفظ پردہ جناب زینب صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ نے سنا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بار الہ قیامت تک ہر ماں کی بیٹی کو پردہ عطا کرنا. حضرت عبداللہ جناب ام کلثوم اپنی کمر کے پردے میں لے کر جب دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، آواز دی، بیٹی ام کلثوم. جی بابا، ذرا گلی میں دیکھ کوئی مرد تو نہیں؟ بیٹی نے گلی میں دیکھا، آواز دی، نہیں بابا. فرمایا کوئی عورت؟ بابا اس پردیسن کے علاوہ کوئی عورت نہیں. باپ فرماتے ہیں بیٹی سے، باپ بیٹی میری کمر کا پردہ چھوڑ، میرے سامنے اس بی بی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ اور اس کا کاندھا ہلا کے پوچھ کہ وہ بی بی تیرا سوال کیا ہے؟ اے اولاد والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی کے گھر کو ایسا لوٹا کہ جب بیٹی نے ماں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ماں نے رو کے آواز دی، او بار الہ، او بار الہ، او خالق کے مطلق، اب زینب کا امتحان وسیع نہ کر. بیٹی نے کاندھے، ماں کے کاندھے کو ہلا کے آواز دی، بی بی تیرا سوال کیا ہے؟ ماں نے فوراً بلیر زلفوں کو ایک طرف کر کے آواز دی، او میری بیٹی ام کلثوم، او میں تیری ماں زینب ہوں. جب زینب کا نام آیا، ام کلثوم نے سر پہ ہاتھ رکھے، آواز دی، او مدینے